حق تھا، یہ ضروری تھا کہ مسلمان اپنی مسجدوں میں، علماء اپنے مدارس میں، اپنے اسٹیج سے، اور مسلم اسکولز اور کالجز جہاں جہاں پر مسلمانوں کے اور برادران وطن کے بچے پڑھتے ہیں، ان سب تعلیم گاہوں میں اور ان سب تعلیمی اداروں میں آزادی کے پہلے دن سے ہی ہر سال یوم جمہوریہ اور 15 اگست کے موقع سے علماء کی اور مسلمانوں کی قربانیاں اہتمام سے بیان کیا جانا، اور علماء کی اور مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ان کے نام پر اسکول اور کالجز بنانا، ان کے نام کے روڈ قائم کیے جانا، ان کے نام کے پل اور فلاور بنائے جانا، تاکہ ان کے کارنامے اور ان کی تاریخ یاد رہے، اور آنے والی نسل کبھی اس چمن اور اس گلشن کے باغ و بہار کے پیچھے جو خون بہا ہے اسے نہ بھولے۔ یہ ہر مسلمان کا فریضہ اور ذمہ داری تھی، لیکن غلطی یہ ہوئی، آزادی کے موقع سے ہی جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی برابر چلتی آتی ہے کہ مسجدوں میں آزادی کے عنوان پر بولنے کو ضروری نہیں سمجھا گیا۔ پرچم کشائی مسجد کی صحن میں ہو، پرچم کشائی مدارس میں ہو، یا اپنے اسلاف کی قربانیاں اہتمام سے بیان کرنا ہو، اس کو ضروری نہیں سمجھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر آنے والا سال ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو بھلانے کا ذریعہ بنا۔ کتنے مسلم اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، بلکہ کتنے مسلم ٹیچر جو پڑھانے والے ہیں، ان سے اگر پوچھ لیا جائے گاندھی جی کون ہیں، سبھاش چندر بوس کون ہیں، جواہر لال نہرو کون ہیں، یہ سب اگر پوچھا جائے موتی لال نہرو کون ہیں، تو سب بتائیں گے کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں، آزادی کے مجاہدین ہیں۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ حسین احمد مدنی کون ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کون ہیں، حافظ ضامن شہید، سید احمد شہید، سید احمد شاہ اسماعیل دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، تو پھر انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کس دنیا کے لوگ ہیں۔ غلطی کیا ہوئی؟ مسلمانوں کی اسکولوں اور کالجوں میں بھی مسلمان اپنے اسٹیجوں اور مساجد اور مدارس کے اسٹیجوں سے، ممبروں سے بھی آزادی کے متعلق اہتمام سے بیان کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ اپنے سلیبس میں خاص طور سے کوئی ایسی کتاب داخل نہیں کیا کہ ہماری مسلمان نسل کو، ہمارے برادران وطن کو ظلمت اور اندھیرے میں رکھ کر اسلاف کی قربانیوں کو بھلایا نہ جائے، انہیں صحیح تاریخ بتائی جائے، ایسی کوشش کرنے کو ضروری نہیں سمجھے۔ اس واسطے آج دشمن سلیبس سے بھی مسلمان فریڈم فائٹرز کے نام نکال رہا ہے، ان کے نام پہ بنے روڈ کے نام بدل دیتا ہے، ان کے نام پہ بنے شہر اور کالجز کے نام بدل دیتا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے ایسے گویا کہ آسمان پر تھوکنے کی طرح جیسا ذلیل بننا چاہتا ہے۔ تاج محل جس مسلمان نے بنایا ہے اس پہ بھی یہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے کہ اسے مسلمان نے نہیں بنایا ہے۔ اتنی حد پار کر دی جاتی ہے ظلم کی انتہا میں، جھوٹ بولنے کی حد میں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور ہر سال اسے اپنے اسکولوں، کالجوں اور مسجدوں میں، مدرسوں میں اسے دہراتے رہیں۔ ایسی کتاب خاص طور سے داخل نصاب ہونا چاہیے مسلمانوں کی اسکولوں اور کالجوں میں، پرسنل اپنی تحقیق اور ریسرچ سے لکھی گئی کتاب، انہی آتھرز کے حوالے سے جو غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، انگریز ہی کیوں نہ ہو، مسلمان مصنفین ہی کیوں نہ ہو، انہی کے حوالے سے مرتب کردہ نصاب مدارس میں بھی شامل کرنا ضروری ہے، اسکولوں میں بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے اسلاف کی قربانیاں بھلا دی جاتی ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، آزادی ایسا نہیں ہے کہ 2 دن میں جیتی گئی ہو، 2 مہینے میں ہاری گئی ہو۔ آزادی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ 2 بھائی آپس میں پراپرٹی کے لیے لڑ رہے تھے،
جواہر لال نہرو اور موتی لال نہرو آ کر صلح کرا دی، آزادی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ کشتی کے سواری کر کے سمندر سے جا رہے تھے، زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی تھی، 2 آدمی اتر گئے، گاندھی جی اور سبھاش چندر بوس، جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو آزادی مل گئی۔ اتنی آسانی سے آزادی حاصل نہیں ہوئی ہے، 200 سال لگے ہیں ملک کو آزاد ہونے کے لیے، 200 سال لگے ہیں۔ 1601 میں ہندوستان میں پہلی بار انگریز یہاں آیا تھا، اس کے بعد سے اس کی مکاریاں شروع ہوئی ہیں، اور پھر آزادی کی تاریخ مکمل ہونے میں مکمل 200 سال لگے ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ملک کی آزادی میں علماء، حفاظ، مدارس کے یہ نظماء اور جان قربان کرنے والے وارثین انبیاء یہ اگر آزادی کا نعرہ نہ لگاتے، آزادی کے لیے میدان میں سرگرم نہ ہوتے، تو پھر کبھی اس ملک کو آزادی نہ ملتی۔ اس واسطے کہ انگریز آنے سے پہلے ملک میں حکومت مسلمانوں کی چل رہی تھی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر یہ مسلمان تھے۔ ملک میں جب انگریز قبضہ کرنے کے لیے آیا، ناجائز قبضے اس کے ہوئے مختلف شہروں اور مختلف صوبوں میں، تو وہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کرناٹک پر اس نے قبضہ کیا، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت تھی۔ اس نے کلکتہ پر قبضہ کیا، نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی۔ دلی پہ قبضہ کیا تو وہاں پر بہادر شاہ ظفر کی حکومت چل رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آنے سے پہلے یہاں کسی غیر مسلم کی، کسی ہندو راجا کی حکومت چل رہی تھی۔ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تو ہم کو زیادہ احساس اور غم اور فکر تھی کہ ملک کو واپس آزادی کی طرف لایا جائے، ورنہ اگر مسلمان اور علماء آگے نہ آتے تو یہاں کے رہنے والے غیر مسلموں کو کبھی ملک کی آزادی کا خیال نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ وہ پہلے انگریز آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکمرانی، مسلمانوں کے ماتحتی میں جی رہے تھے۔ اب انگریز آنے کے بعد وہ انگریز کی ماتحتی میں جی لیں گے، تبھی بھی وہ غلام ہی تھے، ابھی بھی وہ غلام رہیں گے، تو انہیں کیا آزادی کی فکر رہے گی؟ آزادی کی فکر تو مسلمانوں کو ہے کہ ہم آزاد تھے، ہمیں قید کر لیا گیا ہے۔ گھر میں پالنے والے کتے کو بڑے اہتمام سے کہیں بھاگ نہ جائے باندھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں پالنے والی مرغی کو جو شام ہوتے ہی واپس گھر لوٹ کے خود آ جاتی ہے، اسے اہتمام سے حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس شیر کو جنگل سے پکڑ کے لایا ہے، جس ہرن کو جنگل سے پکڑ کے لایا ہے، جو قید و بند کی زندگی کبھی دیکھی نہیں ہے، اسے بہت حفاظت سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال اس شیر کی سی ہے جو کبھی غلامی قبول نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان ظالم کافر حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ متا استعبدتموہم، کب سے تم نے ان انسانوں کو غلام بنانا شروع کر لیا، جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنم دیا تھا، انہیں